الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آج کا موضوع ایسا ہے کہ اگر ہم ساری رات اس پر بات کرتے ہیں تو پھر بھی پورا کم ہے، اور موضوع تب بھی اس کا مستحق ہے کہ مزید بولا جائے. میں سلیم منصور خالد صاحب اور جناب عبدالشکور صاحب کی باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں. جو لفظ انہوں نے ادا کیا ہے بہت ہی محبت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ اس طرح مجالس تقاضا کرتا ہے کہ ایک ہی مقرر ہو تاکہ وہ پوری طرح یکسوئی کے ساتھ بات کرے. انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی، لیکن سمندر اتنا بڑا ہے کہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. اور پھر جب محبت بھی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا نا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے یہ حق نازل کیا ہے، اس کی حفاظت میں کروں گا. تو اس حق کے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں کچھ شخصیات اور کچھ ہستیوں کو اٹھایا ہے. پروفیسر خورشید صاحب کا اس دنیا میں 1932 سے 2025 تک رہنا اللہ تعالیٰ کو وعدہ تھا جو نبھا رہے تھے. ان کی ساری زندگی اگر قرآن کے الفاظ میں بیان کر رہو کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، انہوں نے جو وعدہ اللہ کے ساتھ کیا تھا اس نے پورا کیا. اور جو حرف اس نے اٹھایا تھا جمعیت کے رکن کی حیثیت سے، اس کی کملی تصویر تھی کہ قل ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اقبال نے صحیح فرمایا تھا کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. شکون صاحب کی باتوں کا خلاصہ بھی یہی تھا اور سلیم عمر کی باتوں کا خلاصہ بھی یہی تھا. لیکن میں جب اللہ تعالیٰ کی سواری کو دیکھتا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں ایسی شخصیات ملیں گے. مجھے لیاقت بلر صاحب پہ تبصرہ بہت اچھا لگا کہ خورشید صاحب مشرق میں پیدا ہو گئے تھے اور مغرب میں ڈوب گئے. تو دوسرے تقریر سے میرا اختلاف ہے. خورشید ڈوبنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ ادھر ڈوبتا ہے تو ادھر دوبارہ نکلتا ہے، ادھر ڈوبی ادھر نکلے. اس کو ہم تحریک رہنما کہے، اس کو ہم ایک تعلیمی مرکز کہے، اس کو ہم ایک فکری قلعہ کہے، اس کو ہم کاروان کہے، سالار کہے، کارکن کہے، آیت کہے، باغ کہے، باغبان کہے، پھول کہے، تلوار کہے، پاکستان کے خاطر جدوجہد کرنے والے مجاہد کہے، اور اس کے خاطر گھر بر چھوڑنے والے ایک مہاجر کہے. سچی بات یہ ہے کہ ان کی زندگی میں تمام پہلو بدرد آتم موجود ہے. وہ صرف سید مودودی کے فکر کے ترجمان اور پاسبان نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے تھے اور ان کی ترجمانی کرتے تھے، اسی طرح وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جانتے تھے اور اس کی ترجمانی کرتے تھے. تو وہ تو نہیں مرتے، سرمایہ دار مرتا ہے، جاگیردار مرتا ہے، حکمران مرتا ہے، گرنیل مرتے ہیں، دریا کے لوگ نہیں مرتے. لوگ اس کا ساتھ دے تو بھی وہ زندہ رہتا ہے، نہ دے سورے پر چڑھائے پھر بھی زندہ رہتا ہے، دعاؤں میں زندہ رہتا ہے، دلوں میں زندہ رہتا ہے، کلاس روم میں زندہ رہتا ہے، لائبریریوں میں زندہ رہتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ ایسے لوگ مرے؟ پروفیسر خورشید صاحب نے شاید سلیم منصور صاحب کو نہیں ڈانٹا ہو، خالد امان صاحب کے ساتھ بھی پیار کرتے رہے، لیکن مجھے تو بہت ڈانٹا تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ پہلی بار حکومت ملی تھی خیبر پختونخوا میں، اور اس پوری حکومت چلانے میں، بڑھانے میں، منظر تک پہنچانے میں پروفیسر خورشید صاحب کی رہنمائی ہمارے ساتھ تھی. تو ان کو یہ اندازہ نہ تھے ایک ایسا آدمی ہے جس کو جتنا بھی آپ ڈانٹے یہ پھر بھی خوش رہتا ہے، ورنہ کبھی بھی یہ نہ ڈانٹے. اس کا مزاج ہی نہیں تھا. کبھی میں تو خود بلا کر، کبھی محمد اظہر صاحب کے ذریعے، کبھی تنفون کہا کہ، لیکن میں اعتراف کرتا ہوں
کہ اگر سپریم کورٹ نے اتنے بڑے دربار میں جب ہر طرح کے سیاسی لوگ موجود تھے اعتراف کیا کہ اگر 62-63 پر عمل ہو جائے تو جماعت اسلامی کا یہ کارکن بچے گا، اس وقت میں نے سوچا کہ یہ لفظ میرے لیے نہیں ہے، اس کے پیچھے پروفیسر خورشید صاحب ہے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، ہم تو ضرور اس کا ذکر کریں گے، لیکن لبرا یونیورسٹی ہے، وہاں کے صدر، یونیورسٹی کے صدر ان کو ایوان دے رہے تھے، تو ان کا یہ خطبہ کا صدارت تھی وہ یہی تھا کہ لوگ پروفیسر خورشید کو ایک اسلامسٹ کہتے ہیں، کوئی اس کو معاشیت دان کہتے ہیں، کوئی اس کو پارلیمنٹیرین کہتے ہیں، کوئی اس کو ایک اچھا پروفیسر اور استاد کہتے ہیں۔ اس یونیورسٹی کے صدر نے کہا کہ میں جس پروفیسر کو جانتا ہوں خورشید صاحب کو، میں اس کو ایک اعلیٰ انسان کہتا ہوں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ پروفیسر بننا کون سا مشکل کام ہے، اور ماہر معاشیات بننا کون سا مشکل کام ہے، لیکن ایک اچھا انسان بننا یہ بہت مشکل کام ہے، اور یہی وہ معراج ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس کا حکم اللہ دیتا ہے کہ اس تک پہنچنے کی کوشش کرے، مجھے آج یاد آ رہا جب اس کو ایوارڈ دیا گیا تو اسٹیٹ سیکرٹری میں ان کی اہلیہ کو بھی بلایا، اس کو بھی گلدستہ دینا چاہتے تھے، تو پیچھو بیٹھی تھی، پروفیسر خورشید صاحب نے بھی کہا کہ آئے بھائی لے لیں، ان کی 3 بار کہنے کے باوجود بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں گئی۔ مجھے ذرا ترس آیا اس دن پروفیسر خورشید صاحب پر، لیکن یہ ان کے تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہ اس ایسے مجلس میں اٹھ کر آنا، اسٹیج پر چڑھنا اور ان لوگوں سے انعام لینا بھی وصول کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، میں عرض کروں کہ خیبر پختونخوا کے طرف سے ایک سینیٹر تھے، سینیٹر تو بہت سارے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کی تاریخ میں جنہوں نے سب سے زیادہ اس صوبے کے حقوق کی لڑائی لڑی ہے وہ پروفیسر خورشید تھے۔ ہماری حکومت کے جانے کے بعد بھی بجلی کے منافع میں ان کے متعلق کی وجہ سے ہمیں 110 ارب روپے ملے تھے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے تو کبھی میرے والد نے ہماری جماعت نے کوئی حکومت تو نہیں کی تھی، پہلا بجٹ بنانے جب ہم بیٹھ گئے اس نے ہمیں کہا کہ ارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بجٹ بناؤ۔ میں نے کہا پروفیسر صاحب یہ سیرت تو ہم نے پڑھا ہے لیکن اس کے بجٹ کے بارے میں کبھی ہم نے نہیں پڑھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بجٹ بھی بنایا تھا۔ تو اس سے بھی فرمایا کہ ہاں میں بتاتا ہوں، ان کی پوری جو حکومت ہے اس میں جو بجٹ وہ پیش کرتے تھے بناتے تھے اس میں سب سے زیادہ حصہ ویلفیئر کا ہوتا تھا، دوسرا حصہ ترقیات کا ہوتا تھا، اور تیسرا سب سے کم حصہ ایڈمنسٹریشن پہ خرچ کرتے تھے۔ ہم نے پورا بجٹ منصوبہ بند ان 3 چیزوں پہ تقسیم کی، اور سچی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے پوری بیوروکریسی اس پر حیران تھی۔ وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ نے ایکسپورٹ میں پڑھا ہے؟ میں نے کہا یہ چیز ایکسپورٹ میں نہیں ہے، ایکسپورٹ کا باپ ہمارے پاس موجود ہے، اس کا نام پروفیسر خورشید ہے۔ کہ ہم نے جب سودی نظام ختم کر کے اور اسلامی بینکاری کی طرف قدم بڑھایا، اور پھر مشرت نے یہاں بڑے بڑے سکھوروں کے قرضے معاف کیے، ہم نے انکار کیا، تو یہاں کی امریکی اخبارات میں ہمارے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ طالبان آئے ہیں، تو ہمارے خیبر بینک میں جرمنی کا پیسہ تھا، ہم یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر انہوں نے پیسہ نکال دیا تو ساری دنیا میں ہماری بدنامی ہوگی کہ اس میں تو کوئی اعتماد کرنے والا نہیں ہے، اور ان کے شکوک پیدا ہوئے۔ خورشید صاحب کی قیادت میں ہم وہاں گئے، شکور صاحب یقین کرے وہاں جو بینک کا صدر تھا اس کا نام تھا تربت اوزور، ہمارے ساتھ جب مجلس میں بیٹھ گئے تو نیم دراز تھے، خالی سیریس نہیں دے رہے تھے، اور ہم بیٹھے تھے۔ جب خورشید صاحب نے بات شروع کی تو آہستہ سے ہیر گئے، پھر سیدھا بیٹھ گئے، اور جب خورشید صاحب نے بات آگے بڑھایا تو آخر لمحے میں نے دیکھا کہ وہ ایک شاگرد کی طور پر بیٹھے تھے، اور وہ کافی تبصرہ کیا تھا۔ اس نے کہا کہ دنیا کا مستقبل اس نظام کے ساتھ وابستہ ہے جس کی نمائندگی آپ کرتے ہیں، اور ہم جس نظام کے پاسبان اور چوکیدار ہیں یہ استحصال کا، ظلم کا
اور فساد کا نظام ہے. اور پھر پیسہ سنایا کہ بینک میں ہمارا پیسہ ہے وہ پڑا رہے, اس کا استعمال کرتے رہے اور پہلے سے بڑے دماغ کرتے ہیں. اللہ کے شکر کے ساتھ کامیاب کامران واپس آ گئے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, ہم نے ایک سیاسی جرگہ بنایا. ہماری سیاست آج کی طرح نہیں ہے. اس میں ہم نے پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, پی ڈی آئی سب کو شامل کیا, جن سے اختلاف پیوں کو بھی. اور اس جرگے کو لیڈ کیا پروفیسر خورشید نے پرویز مشرف کے ہاں. ہم کامیاب ہو گئے اس میں. تو بہت ہی پیارے بھائیوں, خورشید صاحب, شکور صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ دیکھیں لیڈر بننا آسان کام ہے, لیکن اس سے بھی مشکل کام لیڈر بنانا ہے. پروفیسر خورشید صاحب نے لیڈر بنائے. میں عرض کروں کہ اگر ایک آدمی مجھ سے علم میں زیادہ ہے, صلاحیت میں زیادہ ہے اور صلاحیت ہے, میں اس کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں. لیکن بڑا کام یہ ہے کہ جب آپ جانتے ہیں کہ یہ آدمی علم میں بھی کم ہے, صلاحیت میں بھی کم ہے, اور میں اس کی قیادت قبول کروں, اس کے ساتھ ایک کارکن کے طور پر چلوں. خورشید صاحب نے یہ کام کیا ہے. پروفیسر خورشید صاحب میاں صاحب کے ساتھ بھی, قاسم حسین احمد صاحب کے ساتھ بھی, سید منور حسن صاحب کے ساتھ بھی, اور میں تو ان کے بیٹوں کے عمر کا آدمی تھا, میرے ساتھ بھی ایک نائب امیر کے طور پر چلتے رہے. یہی عظمت ہے. بڑی جگہ پر بیٹھنا عظمت نہیں ہے. مجھے لندن بلاتے رہے, میں نے جماعت تھا, اور جتنا نقض ان کے ساتھ موجود تھا میرے لیے استعمال کرتے تھے. کہ میں اپنے آپ کو بھی جانتا تھا, ان کو نہیں جانتا تھا. تو خیر, اب بہت اختصار کے ساتھ چند اور باتیں کرتا ہوں. ایک تو شکور صاحب کی یہ بات کہ اس نے جو زندگی گزاری ہے بامقصد زندگی گزاری ہے. جانور اور انسان میں فرق یہی ہے کہ جانور کا مقصد زندگی سے پیٹ بھرنے کا اور پیاس بجھانے کا اور بچے پیدا کرنے کا کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر ایک آدمی پیش بھی اسکالر بھی ہے, لیکن اگر اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اور صرف پیٹ بھرنا, قرآن کے الفاظ میں والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام, یہ جانور ہے وہ پیشگی طریقے بھی رکھتا ہے. کبھی بھی اس نے وقت نہیں کیا تحریکی کام میں, نہ اتار چڑھاؤ آیا, نہ کوئی کنفیوژن رہا. میں نے کبھی شروع میں دیکھا ہے جب بھی میری جماعت ڈسکشن میں پنچ جاتے تھے پھر خورشید صاحب کو بلاتے تھے, اور خورشید صاحب نے کمال دی کہ اپنے رائے کے الگ رحم سمجھتے ہیں کہ اب جماعت اور امیری جماعت کا اور نظم کا فیصلہ ہے, اس کے لیے ایسے دلائل لاتے تھے کہ آدمی حیران ہوتا تھا. جمعیت کو ہمیشہ غیر سیریس لیتے تھے. اب آپ نے یہ تو بتایا کہ اس نے پہلا ایوارڈ لیا, لیکن یہ تو نہیں بتایا کہ پہلا ایوارڈ دیا کس کو تھا جو انعام ملا تھا. جمعیت کو دیا تھا, جمعیت تلوار بھی کو دیا تھا, جمعیت طالبات کو ایسا انتظام کیا تھا کہ جب تک جمعیت رہے اس کا فائدہ ان کو ملتا رہے. سب طالب علم ہے, آپ سوچتے ہوں گے کہ کیسے بنا خورشید صاحب وقت کا صحیح استعمال کیا. میں نے کل سنا ہے کہ خورشید صاحب نے ہمیں پیغام بھیجا کہ آج آجے ذرا گپ شپ لگاتے ہیں. تو ان کے مجالس ایسے ہوتے تھے جس طرح آپ کبھی سمندر کے کنارے ہوتے ہیں, ان لہریں ہیں پھر پلاؤ جاتے ہیں, اسی طرح ایک علمی سمندر تھا. اس کے ساتھ آپ بیٹھتے رہے تو کبھی آپ کو ماضی کی طرف لے جاتے تھے, کبھی مستقبل کا ایک روشن سو آپ کو دکھاتے تھے. ٹائم ضائع نہیں کرتے تھے. بابا آپ کے ساتھ سونا اور چاندی قیمتی چیز نہیں ہے جو دوبارہ نہیں لے سکتے, وہ آپ کا ٹائم ہے. اس دنیا کے کسی بھی لیڈر کی تاریخ اتار کر دیکھے ایک ہی چیز مشترک ہے, بے شک کوئی کافر ہو کوئی مسلمان ہو, کہ جس نے ٹائم کا صحیح استعمال کیا ہے اس نے ڈیلیور کیا ہے. جس نے ٹائم کو کل کیا ہے زمانے نے اس کو کل کیا ہے. میرے بہت ہی پیارے بھائیوں, پیغمبر ان کا کام ہے مشکل, وہ کیا کام مشکل ہے؟ وہ انسان سازی ہے. قرآن نے جو فرمایا کہ ان سلوک علیک قولا ثقیلا, وہ مشکل کام انسان سازی ہے. سڑک بنانا, عمارت بنانا, کارخانہ بنانا مشکل کام نہیں ہے, لیکن انسان بنانا مشکل کام ہے.
تو آپ سب بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ سب باپ بن جائے. جب آپ کے اپنی بچوں کی تربیت کریں گے نا، دوسروں کا آپ کو پتہ چلے گا کہ تو بہت مشکل کہاں ہے. جمعیت والے جو ہم بھی جمعیت میں تھے اعتراض کرتے تھے کہ جماعت اسلامی کے لوگ اپنے بچوں کو جمعیت میں نہیں لاتے، تربیت نہیں کرتے. بابا یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. پروفیسر خورشید صاحب نے یہ کیا، انسان بناتے تھے. جمعیت کے لوگ کتنے ایسے ہیں، منصور بھائی کو صحیح اندازہ ہوا ہوگا کہ پی ایچ ڈی انہوں نے کروائے ہیں. ان کے لیے معاملت کا انتظام کرنا، لوگوں کی اصولیات کا خیال رکھنا. میں اسلامی جمعیت میں سے فارغ ہوا، اپنے تعلم کے لیا ایک ایسے علاقے میں رہتا تھا جہاں سڑک نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، وغیرہ وغیرہ. اس پورے جماعت میں اگر کسی نے حال احوال پوچھا پروفیسر خورشید صاحب نے، وہ ایک ماں کی طرح محبت بھی دینے والے، ایک باپ کی طرح شفقت کرنے والے، ایک بھائی کی طرح سہارا دینے والے. انسان کو یقین ہوتا تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک ایسا دوست، ایک بھائی، ایک باپ موجود ہے جس کے ساتھ میں ہر بات شیئر کر سکتا ہوں. بیٹیے، ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں سے وہ کام لے کے معاشرے کو لیڈ کرے. اس لیڈ کرنے میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ لوگوں کو ساتھ چلانا. پروفیسر خورشید صاحب نے یہ کام تھا، وہ لوگوں کو ساتھ چلاتے تھے. جماعت کی بات نہیں کرتا ہوں، آپ سلیب میں پوچھے رضا پاری سے، فراد اللہ باور سے، جاوید جبات سے، شیرین سوریا صاحب، خیال لو حیران ہے جاتی انسان کی یہ اتنا احترام دیتے ہیں پروفیسر خورشید صاحب کا. رائے کے اختلاف کرتے تھے لیکن کبھی کوئی سخت لفظ انہوں نے اپنے مخالفین کے بارے میں بھی استعمال نہیں کیا. جیسے نا ہم کینچی چلاتے ہیں نا جی، کینچی چلا کر اگلے بار جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہم سامنا کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ دایانہ رویہ نہیں ہے. ایک اجتماعی زندگی میں یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی غلطی نہ کرے؟ تو شعور کون ہے کہ غلطی کر کے انسان ہونے کا ثبوت دے اور پھر توبہ کر کے مومن ہونے کا ثبوت دے؟ پروفیسر خورشید صاحب غلطیاں معاف کرتے تھے، اگنور کرتے تھے، ان چیزوں کو پردہ ڈالتے تھے. اگر کبھی بات کرنے کی ضرورت بھی ہوتی تھی تو بہت ہی شائستہ واضح طریقے سے بات کر کے آگے نکل جاتے تھے. کتنے مجالس کے وہ امین تھے، لیکن کبھی بھی ان مجالس کو دوسرے مجالس میں ڈسکس نہیں کرتے تھے. امین تھے، امین تھے. میں لوگوں کو دیکھا کہ اپنی ادارے کو شکون صاحب جس طرح ہم ہوتے ہیں نا روزانہ واقعہ، ہر واقعے کی بنیاد پر بس ہم اپنی پوری زندگی کا ایک عمارت تعمیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ روزانہ کے واقعات پر کبھی بھی اپنے رائے نہیں بناتے تھے، واقعے کے پیچھے گہرائی میں جا کر وجوہات تلاش کرتے تھے. وہ کبھی بھی بارود کے ڈیر پر نہیں بیٹھتے تھے. وہ سمندر کی طرح رہتے تھے جس کی گہرائی اور جس کی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے. بہرحال ایک شفاف شخصیت تھی، ذاتی زندگی بھی اس کا بہت ہی مثالی تھی اور سراپا تحریک تھے. کل کے بارے میں اس کو ہمیشہ یقین ہوتا تھا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ وہ مر گئے ہیں، رحلت کر گئے ہیں، تو سچی بات یہ ہے کہ دل مانتا نہیں ہے. وہ زندہ ہے، آپ کی لائبریریوں میں زندہ ہے، آپ کے میز کے اوپر کتابوں میں زندہ ہے، ان کی تقاریر سنے اس میں زندہ ہے. ایسے لوگ مرتے نہیں ہیں، مرتے وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے زندگی گزارے، انسانیت کے خاطر، اسلام کے خاطر، امت کے خاطر زندگی گزارتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ مرتے نہیں ہے. قولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں کام آ جائے وہ مرتے نہیں ہے، اس کو مردہ بھی نہ کہو، بل احیاء، زندہ رہتے ہیں. جماعت اسلامی کے لیے نہیں تھے، سچی بات یہ ہے. وہ پاکستان کے لیے بھی نہیں تھے. یہ چھوٹے چھوٹے ان کے لیے بہت چھوٹی چیزیں تھیں. تمام عالمی تحریک ان کے لیے وہ قائد تھے. اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے زندگی کے ان پہلو پر مزید ریسرچ کرے، اسٹڈی سرکل کرے، ڈسکشن کرے، اور نئی نسل تک ان کا پیغام، اور خاص کر دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں سے وابستہ کارکنان تک
ان کے کام کے حوالے سے کس طرح انہوں نے کام کیا، منظم کیا، پہنچانے کی کوشش کرے. تو میں بار پھر اسلامی جنید طلبہ کو شرانے کی سیل پیش کرتا ہوں کہ آپ پر حق ہے پروفیسر خورشید صاحب کا. اور یہ سلیم بھائی نے کہا کہ جو جماعت اسلامی کی بجائے زیادہ اسلامی جنید طلبہ کئی صاحبانے ڈانٹتے تھے کہ بھائی اور ہمیں قاضی صاحب کہتے ہیں اور جب خورشید صاحب ان کو خورشید بھائی کہتے ہیں. تو آپ مجھے بھی بات کریں. ہم کہتے تھے تائی صاحب نے آپ کو صاحب بنایا اور اس کو بھائی بنایا. آپ بھائی بننے کی کوشش نہ کریں. سبحان الحمد للہ رب العالمین.